अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों की मुशावरत की जाएगी। डेडलॉक आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली जो पार्लिमानी कमेटी है वहाँ ये मामला रेफर होगा। जब तक नए चेयरमैन नहीं अपॉइंट होंगे तो जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है वो कंटिन्यू किए जाएंगे। चेयरमैन नैब के तकर्री के कानून में तरामीम का मुसवदा तैयार, कल वजीर आजम को पेश किया जाएगा। वजीर कानून फरूक नसीम के ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। अगर डेडलॉक हुआ तो फैसला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक न हुआ तो मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत नाकाबिल तौसी की शिक भी खत्म की जा रही है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं नए कानून पर चेयरमैन को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होगा। नए कानून पर नैब अदालत को मुल्जिमान को जमानत देने का इख्तियार होगा। चेयरमैन नैब के मामले पर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। ऑर्डिनेंस कल आएगा जो तैनाती से मुताल्लिक कानूनी सुकम दूर कर देगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन वाकई मुशावरत चाहती है तो अपोजिशन लीडर तब्दील कर ले। ऐसे आदमी से बात करेंगे जिस पर कोई इल्ज़ाम ना हो। क्या चोर से पूछें अगला चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए। अपोजिशन को हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात पसंद नहीं तो अपनी ले आए। जलसों में रोने धोने के बजाय पार्लियामेंट में भी अपना किरदार अदा करें। कानून कहता है चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। मामले पर वजीर आजम मुशावरत से इनकारी हैं। वुज़रा तौसी के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर रहे हैं। सदर में मुमलिकत दस्तखत को तैयार बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के साथ वही सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। जेल में डालकर तफ्तीश की जाए। हमजा शहबाज बोले काबीना के जिन अरकान के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चेयरमैन नैब के मामले पर मुशावरत न की गई तो लाए अमल बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेजी से बदलती सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में तफसीली बातचीत। शुरका का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। कहा कुर्बानियों से हासिल अमन और इस्तेहकाम को तबाह करने की साजिश नाकाम बना देंगे। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का नोटिस लिया गया। जिनके नाम पेंटोरा पेपर्स केस में आए उनकी तहकीकात होंगी। तहकीकाती सेल कायम कर दिया। शफाफ इंक्वायरी होगी। पेंडोरा पेपर्स पर वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक कह दिया। बोले केसेस नैब, FIA और FBR को भेजे जाएंगे। तहकीकात में जो क्लियर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सेनेटर फैसल वाडा का खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का ऐलान। कहते हैं पेंडोरा पेपर्स की इंक्वायरी के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। दरख्वास्त है इंक्वायरी टीम 14 घंटे रोजाना काम करके 5 दिन में नतीजा दे। आगाज मुझसे करें और टेस्ट केस बनाएं। वफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। फौज की तैनाती समेत 7वें मरदमशुमारी कराने से मुताल्लिक़ तजावीज़ जुज़वी तौर पर मंजूर। मरदमशुमारी के तरीक़ाकार में बाज़ तजावीज़ पर MQM की मुखालिफत। मरदमशुमारी के लिए डिफेक्टो तरीक़ाकार अपनाने का मुतालबा। MQM ने मजमूई तौर पर मरदमशुमारी की सिफारिशात के हक़ में वोट दिया। कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। बिलावल भुट्टो कहते हैं शफाफ इलेक्शन कल हो तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हर जियाले को जेल जाना चाहिए, वहाँ ट्रेनिंग होती है। सिलेक्टेड और कठपुतली से हिसाब लेना है। जियाले आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। हमने आमरों से मुकाबला किया। कठपुतली की कोई हैसियत नहीं। अगला वजीर आज़म जियाला होगा। The illicit flow of money from the poor countries, from the developing countries to richer capitals
to tax havens to haven destinations. According to the FactEye panel, $7 trillion are parked in these tax havens and haven destinations. غریب ملکوں سے امیر ممالک میں رقوم کی غیر قانونی منتقلی اہم مسئلہ ہے۔ فیکٹ آئی پینل کے مطابق ٹیکس کی ان محفوظ پناہ گاہوں میں $60 ٹریلین چھپائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے تحت ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب، کہا ہر سال ترقی پذیر ملکوں سے $1 ٹریلین غیر قانونی طور پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اس لوٹ مار کی وجہ ترقی پذیر ملکوں کی بدعنوان اشرافیہ ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل لائسنسنگ امتحانات کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر مدثر کہتے ہیں پرامن احتجاج کر رہے تھے، کسی نے ہم سے مذاکرات نہیں کیے، پہلے ہمارے گرفتار ڈاکٹرز رہا کیے جائے پھر مذاکرات ہوں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں بغیر امتحان کسی کو ڈاکٹری نہیں پکڑا سکتے، ڈاکٹرز کے احتجاج کو عوامی پذیرائی نہیں مل رہی۔ احتساب عدالت کا ٹرائل قانون شکنی اور سیاسی انجینئرنگ کی مثال ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس اپیل میں مریم نواز نے جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا بھی حوالہ۔ سابق جج کے سپریم کورٹ میں جمع جواب بھی مریم نواز کے جواب کا حصہ۔ موقف اپنایا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو نواز شریف اور خاندان کے خلاف کیس میں اہم ثبوت ہیں۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات۔ آرمی چیف سے سعودی بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، فوجی اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے، قریبی اور تاریخی تعلقات ہیں جو مضبوط پارٹنرشپ میں بدل چکے ہیں۔ ملاقات میں افغان صورتحال، خطے میں امن و استحکام کی کوششوں پر بھی گفتگو۔ سعودی امیر البحر کا دیرپام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں جانب سے باہمی دفاعی سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ سعودی بحریہ کی کمانڈر کی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات۔ افغان امن عمل کے لیے مسلح افواج کے کردار کی تعریف کی۔ پاک فوج کی مختلف کور کے افسران اور جوانوں کو اعزازات دینے کی تقاریب۔ منگلا کور کے 214 افسران اور جوانوں کو کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد نے اعزازات دیے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز نے 24 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 34 کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 20 شہید جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے 1 افسر کو ستارہ امتیاز ملٹری، 14 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 26 اہلکاروں کو تمغہ بصالت دیے۔ اپوزیشن نے ہر نان ایشو پر 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی، بدقسمتی سے ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ پروگرام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے لاہور کے پارٹی اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنان کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، پنجاب کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے مجوزہ مسودے کا جائزہ لیا گیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ کے اعزاز میں زلفی بخاری کا اسلام آباد میں عشائیہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، قاسم سوری کی شرکت۔ وفاقی وزراء، برطانوی ہائی کمشنر، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین SECP بھی عشائیے میں موجود تھے۔ سندھ حکومت کو فوری گندم ریلیز کا کہیں، وزیر اعظم نے وزارت بین الصوبائی رابطہ کو ہدایت کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں سندھ میں گندم کی قیمتیں ملک بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ سندھ کابینہ نے 15 اکتوبر سے فی من گندم 1950 روپے پر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ کنگ عمر شریف کی میت جرمنی سے پاکستان کے لیے روانہ۔ جرمنی میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر فیصل کا ٹویٹ، لکھا عمر شریف کی میت پاکستان روانہ کر دی گئی ہے۔ عمر شریف کی اہلیہ بھی میت کے ساتھ ہیں۔ ملک میں کورونا کے مزید 54 مریض انتقال کر گئے۔ 1308 نئے کیس رپورٹ۔
راولپنڈی میں SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، 200 سے زائد وین اور بسوں پر جرمانے، ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج، بغیر ویکسین سفر کرنے والے مسافروں کو ویکسین بھی لگائی گئی۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے وار تیز، 24 گھنٹے میں 86 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ رواں سیزن میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 657 ہو گئی، 3 اموات رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 218 ہو گئی۔ ورلڈ ملٹری شوٹنگ چیمپئن شپ کے لاہور گیریزن میں مقابلے۔ ISPR کے مطابق مردوں کی کیٹیگری میں لیفٹیننٹ کرنل جنید ذوالفقار پہلے نمبر پر، خواتین مقابلوں میں سری لنکا کی شوٹر نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے جانے سے اندازہ ہوا ٹیم بہتر ہوگی تو کوئی واپس نہیں جائے گا، کرکٹ ٹیم مضبوط ہوگی تو انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان آئیں گی۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کہتے ہیں اچھی کرکٹ کے لیے مضبوط فائنینشل سسٹم ضروری ہے، گراس روٹ پر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، کلب کرکٹ بہت پیچھے رہ گئی۔ 16 ٹیمیں ایک ٹرافی، T20 کرکٹ کا کون بنے گا نیا کنگ، تیاریاں عروج پر۔ پاکستانی ٹیم میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے 15 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات روانہ ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ کا آغاز 17 اکتوبر سے ہوگا۔ سرفراز احمد کے بیٹے عبداللہ کی فاسٹ بولنگ کے ویڈیو وائرل، عبداللہ نے باسط علی کو گیند کرائی جو وہ نہ کھیل سکے۔ فاسٹ بولر محمد عامر نے کہا عبداللہ تو مجھ سے بھی اچھی سوئنگ کر رہا ہے، مستقبل میں پاکستان کی نمائندگی ضرور کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان 69 سال کے ہو گئے، سالگرہ پر مداحوں کی مبارکباد۔ سندھ اسمبلی میں PTI ارکان نے کیک کاٹا، ICC کا بھی ٹویٹ، 1992 ورلڈ کپ کے فائنل کی ویڈیو شیئر کی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔